ناظرین، مشرق وسطی کی بات کریں گے جو کہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب تو امن کے لیے سفارت کاری چلی ہے، جبکہ دوسری طرف جنگ کے شعلے ہیں جو کہ بھڑکنے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ دھمکیوں کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ اور حساس نوعیت کے ٹیکنیکل مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں پاکستان اور قطر ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب براہ راست بات چیت کے بجائے ثالثوں کے ذریعے بات چیت میں مذاکرات ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ کے بعد جاری کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی دوحہ سے مثبت پیش رفت کی خبریں باہر آئی ہیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک دم سے نیچے آئی ہیں، جو 4 ماہ کی کم ترین سطح سمجھی جا رہی ہے۔ اور ادھر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران ایران کے خلاف مزید فضائی حملوں کے امکانات پر بھی غور کیا، لیکن پھر بات چیت جاری رکھنے پر فیصلہ کر لیا گیا۔ اب صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل بخوبی آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف تہران ہے، جس سے ایران کے قائم مقام وزیر دفاع نے امریکہ کو 2 ٹوک اور سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ میزائل اور ڈرون پروگرام ایران کی ریڈ لائن ہے، جس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا مذاکرات ہرگز نہیں کیے جا سکتے۔ جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی نے خطرات ایک بار پھر سے بڑھا دیے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ اگلے دنوں میں دوبارہ بھی بھڑک سکتی ہے، اور اسرائیل کارروائی کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے، جس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اگر حد پار کی گئی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ اب ناظرین، سفارت کاری کی اس شطرنج پر جہاں پاکستان اور قطر خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں، وہیں پر جنگ کا خطرہ ہے جو کہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دوحہ مذاکرات مشرق وسطی کو کسی بڑی راہ پائیں گے، یا پھر اسرائیل کی ہٹ دھرمی دنیا کو بڑی جنگ کی جانب پھر سے دھکیل دے گی؟ ناظرین، اسی پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں IR ایکسپرٹ ہما بقائی صاحبہ، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہما صاحبہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ جو ریسنٹ سچویشن اس وقت چل رہی ہے ایران کو لے کر، جو تنازعات، جو معاملات ہیں، مذاکرات آگے بڑھ بھی رہے ہیں، نہیں بھی بڑھ رہے ہیں، کیا اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ آگے آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو 60 روز کی بات کی جا رہی تھی، یہ اس میں فلفل ہو سکے گا، پریویل کر سکے گا؟ دیکھیے، ایک بات تو واضح ہے کہ یہ بہت فریجائل اور بہت مشکل کانورسیشنز اور نیگوسیشنز ہیں، اور کبھی نیگوسیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل ڈی ریل ہو گئیں۔ ابھی بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جو لیٹسٹ راؤنڈ آف کانفرنٹیشن تھا، اس کے بعد شاید امن کی امید دھیمی پڑ رہی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آن ریل رہتی ہیں نیگوسیشنز۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈائریکٹ کانورسیشنز ہوئی ہیں تھرو دا میڈیٹر دوحہ میں، اور میڈیٹر ظاہر ہے کہ قطر اور پاکستان ہے، اور اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ایک چینل بنایا جائے گا، مواصلاتی چینل ہوگا، جہاں پر جو اس کی وائلیشنز ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑی سمجھیے شکایت آ رہی ہے بالخصوص ایران کی طرف سے، وہ معاہدے کی سمجھیے وائلیشنز ہیں، یا جو معاہدہ کیا گیا اس کی برخلافی ہے۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک چینل کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں جس پر اتفاق نظر آتا ہے، فار ایگزامپل ایران کی ڈی نیوکلرائزیشن پہ یا انرچمنٹ یورینیم پہ کچھ اتفاق نظر آتا ہے، لیکن جو بڑی چیز ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال صحیح ڈگر پہ چلے گی، وہ یہ ہے کہ جو ایسٹس ہیں قطر میں، بالخصوص ایران کے جو منجمد ایسٹس ہیں، ان میں سے 50% ریلیز ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا، لیکن ہرمز پہ ایران کا کنٹرول بدستور ہے، اور وہ اس کنٹرول کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرتا رہے گا۔ آلرائٹ، اب ہما صاحبہ، لیکن گزشتہ ہفتے تو ہم ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسٹس میں سے کچھ بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ہے، ابھی بھی ہمارا ہی کنٹرول ہے تمام ایسٹس کے اوپر، بلکہ وہ تو اپنے کسانوں سے مخاطب ہو کے یہ بھی فرما رہے تھے کہ اب ہم اس سے کارنز خریدیں گے اور دیگر چیزیں خریدیں گے، اور ہمارا کسان وہاں جا کر اب کاشت بھی کرے گا، اور وہیں سے پھر ہم اس پورے معاملے کو آگے بڑھائیں گے، ایک ٹریڈ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور دوسری جانب یہ والی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں ایسٹ والا معاملہ ہے، اس پر کافی حد تک بات چیت آگے بڑھی ہے، تو پھر اس کو کس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے؟ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہے جی، دونوں جو فریقین ہیں وہ اپنی اپنی آڈینس کو کھیلتے ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ سخت بات بھی کرتے ہیں اور نرم بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی طرح ایران میں وہ ڈائریکٹلی امریکہ سے بات نہیں کر رہے، لیکن پیس ڈیل سے کمیٹڈ نظر آتے ہیں۔
اس پوری صورتحال میں جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے نا جی وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل تواتر کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس پروسیس کو ڈی ریل کر کے دوبارہ جنگ شروع کرا دے. تو جو آخری بار جنگ ہوئی اس میں آپ نے آخری بار جو آپس میں ایکسچینج آف فائر ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملے ہوئے امریکہ کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں ایران نے بحرین اور کویت پہ حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں آج بحرین میں ایک بہت امپورٹنٹ سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہو رہی ہے یا ابھی ہو چکی ہے. تو صورتحال کچھ اس طور ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے ایران کی، اور ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ہاریزونٹل ایکسپینشن آف تھیٹر کرتا ہے، یعنی وہ تل اویو پہ حملہ نہیں کرتا، وہ ان جگہوں پہ حملہ کرتا ہے جہاں پر امریکی اڈے ہیں، اور پھر وہ اس بات کا بھی ادراک کرتا ہے کہ اگر حملے بند ہو جائیں تو پھر وہ ان کو سمجھیے اٹیک نہیں کرتا. فار ایگزامپل وہ خلیجی ممالک کو اٹیک نہیں کرتا، سعودی عرب کو اٹیک نہیں کرتا، وہاں پاکستان کا بھی ایک کردار ہے. بحرین اور کویت پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں لیٹلی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بائی اسٹریٹجی ایران اسرائیل کو تنہا کرتا ہے تاکہ اگر کانفرنٹیشن ہو تو ڈائریکٹ اسرائیل کرے. وہ اب اسرائیل کے لیے مشکل ہے، کیونکہ چاہے کوئی یہ بات مانے یا نہیں مانے، ایران نے لیبنان نے مل کر اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ایک بلڈی نوز تو دی ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے اتنے 100 روز سے اوپر چلے گی اور پھر ٹیبل پر بیٹھ کر اس کے حوالے سے ڈیل کی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ کے بارے میں آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 90% غزہ تباہ ہو گیا ہے اور 80% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اور اسرائیل کہتا ہے نہ میں غزہ سے پیچھے ہٹوں گا، نہ لیبنان سے پیچھے ہٹوں گا، نہ سیریا سے پیچھے ہٹوں گا. اب یہ جو ہٹ درمی ہے جو انٹرنیشنل لاء کے بالکل برخلاف ہے، یہ پیس پروسیس کو ڈیریل بھی کرتی ہے، لیکن ایران کو ان سم ویز مضبوط کرتی ہے، کیونکہ ری تھنک شروع ہو گیا ہے مڈل ایسٹ میں بالخصوص کہ جو مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اس میں جو ویسٹ کا بالخصوص امریکہ کا کردار ہے اس سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوا. یہ بڑا پیراڈائم شفٹ ہوگا گراؤنڈ پہ. جے ڈی وینس کے جو بیانات ہیں، جو اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئے، وہ تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے جو ہم نے دیکھے ابھی گزشتہ ہفتے انہوں نے دیے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ہٹ دھرمی اسرائیل کی جانب سے یہ دیکھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب کسی قسم کا ہمیں ساتھ نہیں چاہیے، ہم اکیلے اسٹرائک کر سکتے ہیں. سو ڈو یو تھنک سو کہ وہ آگے ایسا کر سکتا ہے؟ اسرائیل یہ کہہ سکتا ہے، اسرائیل یہ کر نہیں سکتا. اسرائیل کو جو واحد ملک روک سکتا ہے وہ امریکہ ہے، اور یہ بات تو اسرائیل کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران کو جو وہ تباہ کریں سو کریں، لیکن ایران کے پاس اس وقت یہ طاقت ہے کہ وہ شدید ترین تکلیف انفلیکٹ کرتا ہے اسرائیل پر اور گلوبل اکانومی پر. جب دنیا کی معاشی صورتحال پہ ضرب پڑتی ہے تو اس کے اثرات امریکہ کے اندر بھی محسوس کیے جاتے ہیں. اس لیے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں. اور دیکھیے مارکیٹ یہ جو ایکسچینج ہے آف ہاٹ ورڈز ناؤ اینڈ دین، اس کو سیریسلی نہیں لے رہی مارکیٹ. اس کا رسپانس اس وقت یہ ہے کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ جنگ سے پہلے سے بھی نیچے چلی گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹس قدر بہتر پرفارم کر رہی ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کو ریسٹرین کرنے سے زیادہ نتن یاہو کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ ان کی سیاسی بقا جڑی ہوئی ہے اس جنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہاں پر میرے خیال ہے امریکہ بیہائنڈ ڈورز بھی کام کر رہا ہے، لیکن یہ تلوار اس پیس پروسیس پہ لٹکی رہے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.